نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم. معزز و محتشم علماء کرام، محترم المقام حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد ارشد نقشبندی صاحب، وائس پرنسپل گورنمنٹ کالج منڈی بہاؤالدین، معزز قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن، اور انتہائی معزز و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا کروڑ بار شکر ہے جس کی توفیق خاص سے آج ہم جامع مسجد نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی انتظامیہ، منتظمین اور تحریک منہاج القرآن کے باہمی تعاون سے ماہانہ درس عرفان القرآن کی اس نہایت ہی مقدس، بابرکت اور پاکیزہ مجلس میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دنیا و آخرت میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔ آج کے درس کے لیے قرآن مجید کی سورہ الحدید کی آیت نمبر 2 جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان المبارک سے پہلے 2 نشستوں میں ہم نے آیت نمبر 1 کا مضمون مکمل کیا، اور ماہ رمضان المبارک اور کرونا کی وجہ سے جو درمیان میں بریک آئی، کم و بیش کوئی 3 مہینے کے گیپ کے بعد آج ایک مرتبہ پھر ہم اس درس قرآن مجید کی مقدس اور مبارک مجلس میں حاضر ہیں۔ لہذا اس پچھلے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آج آیت نمبر 2 جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، بڑے اختصار کے ساتھ جتنا ہمارے پاس وقت میسر ہے اس کے اندر انشاءاللہ اس پر ہم اپنی گفتگو کو اور آج کے درس کو مکمل کریں گے۔ آیت نمبر 1 میں اللہ رب العزت کی تسبیح کا ذکر تھا، اس کی پاکی کا ذکر تھا،
اس کی تقدیس کا ذکر ہے۔ اور آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت نے اپنی لازوال بادشاہت کا ذکر کیا اور اپنے اقتدار اعلیٰ کا ذکر۔ ارشاد فرمایا لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے زمینوں کی بادشاہی بھی ہے اور آسمانوں کی بادشاہی۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت سے ہمکنار کرتا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی ذات ہے جو ہر شے پر کامل قدرت رکھنے والی ہے۔ اس آیت کریمہ کے مضمون پر اگر غور کریں تو خالق کائنات نے اس کا آغاز کیا لہو ملک السماوات، اسی کے لیے آسمانوں کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے زمین کی بادشاہی۔ اب اس آیت کریمہ کے لفظوں پر اگر تھوڑا سا غور کریں تو اللہ پاک نے یوں نہیں فرمایا ملکہ فی السماوات والارض، اس کی بادشاہی زمینوں اور آسمانوں میں ہے، بلکہ لہو ملک السماوات، لام حروف جار ہے اور وہ ضمیر یہ جار مجرور کو جو مقدم کیا، یہاں کلام کے اندر خالق کائنات نے حصر پیدا کیا، اور حصر کا معنی یہ ہے کہ حقیقی بادشاہی زمین و آسمان کی صرف اللہ کے لیے، حقیقی اقتدار اعلیٰ کا مالک صرف اللہ ہے۔ اور چونکہ لہو سے آغاز کیا تو لام تخصیص کا بھی ہے، اختصاص کا بھی ہے، یعنی اللہ پاک نے زمین و آسمان کی حقیقی بادشاہی کو صرف اپنے ساتھ خاص کر لیا۔ تو جب حقیقی بادشاہ وہی ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی جس کو بھی بادشاہی ملی، سلطنت ملی، حاکمیت ملی، حکومت ملی، تخت ملا، وہ سب کچھ ملنے کے باوجود بھی وہ اپنی بادشاہی کا خود مالک نہیں بلکہ حقیقی مالک کا محتاج ہے۔ وہ مالک حقیقی کا محتاج ہے۔ باقی جس کو بھی اس نے دیا یہ اس کی عطا سے ہے، اور کوئی بادشاہ ہو کر بھی اپنی بادشاہی کا خود مالک نہیں، بادشاہی کا مالک صرف اللہ ہے۔ بادشاہی کا مالک صرف بولیے اللہ ہے۔ اس کو قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ پاک نے بیان کیا اور اپنے حبیب سے خطاب کیا، فرمایا میرے محبوب انہیں کہہ دو قل اللہم مالک الملک، اے محبوب فرما دو کہ میرے رب تو ہی حقیقی بادشاہی کا مالک ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ حقیقی بادشاہی کا مالک ہے میرے رب، صرف تو ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کر دیتا ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے اقتدار دے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اقتدار لے لیتا ہے۔
وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزت عطا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ جسے عزت دینا چاہے اس سے چھین کوئی نہیں سکتا، اور جسے رسوا کرنا چاہے وہ اپنی عزت کو بچا کے ہی نہیں سکتا۔ پتہ یہ چلا کہ عزت کا حقیقی مالک بھی کون ہے؟ بولیے، بادشاہی کا حقیقی مالک بھی کون ہے؟ اقتدار اعلیٰ کا حقیقی مالک بھی کون ہے؟ بولیے، رب ذوالجلال۔ لہذا باقی جو کچھ اس زمین میں ہے یا آسمان میں، اب زمین و آسمان سے اسپیسیفک زمین جو ہمیں نظر آ رہی ہے جس پر ہم رہ رہے ہیں یہی مراد نہیں، اور آسمان سے مراد صرف وہ آسمان نہیں جسے ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ ائمہ مفسرین نے زمین و آسمان کی تفسیر میں بیان کیا کہ آسمان سے مراد بالائی کائنات ہے، اور زمین سے مراد زیری کائنات ہے، وہ اس زمین کے اوپر ہو یا اس زمین کی تہوں کے نیچے ہو، جہاں جہاں تک خلق کا وجود ہے وہاں وہاں تک خدا کی بادشاہی، اور اس زمین سے اوپر اس آسمان کے اندر بسنے والی مخلوق ہو یا آسمان سے نیچے ہواؤں میں، فضاؤں میں، خلاؤں میں ہو، یا آسمان سے اوپر 7 آسمانوں تک، سدرۃ المنتہا تک، اور اس سے اوپر عالم ملکوت میں ہو، جبروت میں ہو، لاہوت میں ہو، حتیٰ کہ عرش معلیٰ تک، یعنی بلندیوں میں جہاں تک خلق کا تصور ہے وہاں تک بادشاہی صرف ایک خدا کی۔ تو نہ اوپر اس کی بادشاہی کی کوئی حد ہے، نہ نیچے اس کی بادشاہی کی کوئی حد ہے۔ ہمہ گیر اور ہمہ جہت بادشاہی صرف اسی کی ہے، باقی اس نے اپنی بادشاہی میں سے کسی کو تھوڑا حصہ دیا، کسی کو زیادہ حصہ دیا، مگر کتنا نادان ہے وہ انسان کہ جو چھوٹی سی بادشاہی لے کر اس مالک حقیقی کو بھول گیا، بادشاہی عطا کرنے والے کو بھول گیا، عزت دینے والے کو بھول گیا، اور اس نے سمجھا کہ یہ عزت شاید میری ذاتی جاگی ہے، اس نے سمجھا کہ یہ بادشاہی شاید میرا خاندانی رائٹ ہے، یہ میرا حق ہے، اس نے سمجھا کہ یہ بادشاہ شاید میری نسلوں کے لیے آگے میری خاندانی وراثت ہے۔ اس نے 20 سال کی بیٹھ کے پلاننگ شروع کر دی کہ میرے بعد یہ بادشاہ، اس کے بعد یہ بادشاہ، اس کے بعد یہ بادشاہ۔ اسے یہ خبر نہیں کہ حقیقی بادشاہ جس نے بادشاہی کا تاج تمہارے سر پہ رکھا ہے وہ جب چاہے تنزع الملک ممن تشاء، آج اگر تخت پہ بٹھا سکتا ہے تو کل اٹھا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے بٹھا سکتا ہے۔ لہذا حقیقی بادشاہی وہ جس کو زوال نہیں، جو ازل سے ہے، جو ابد تک رہے گی، جس کی حکومت کا، جس کے اقتدار کا کوئی اینڈ نہیں، وہ صرف اقتدار خدا۔ لازوال بادشاہی کس کی ہے؟ رب کی۔ اس کے علاوہ اس دنیا میں جتنے بھی بادشاہ آئے، شہنشاہ آئے، بڑے بڑے آئے، طاقت والے آئے، خود قرآن مجید میں اللہ پاک نے کئی قوموں کا ذکر کیا، جہاں بجا کہیں قوم عاد کا ذکر ملتا ہے، کہیں سمود کا ذکر ملتا ہے، ارم ذات العماد، بڑے بڑے اونچے ستونوں والے اور بڑی مضبوط قوموں کا ذکر، اور ان کے بادشاہوں کا ذکر، کہیں فرعون کا ذکر، کہیں نمرود کا ذکر، کہیں قارون کا ذکر۔ یہ سب کے سب جن کو اللہ رب العزت نے سلطنت دی، بادشاہی دی، اور وہ آ کر اس دنیا کے اندر جب بادشاہی حقیقی کو بھول گئے اور انہوں نے سمجھا کہ بس بادشاہ صرف ہم ہی ہیں، اقتدار ہماری ملکیت ہے، تو خالق کائنات نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ ان بڑے بڑے ظالم جابر شہنشاہوں کو بھی جب اپنی اقتدار اعلیٰ کے سامنے جھکانا چاہا تو بادشاہ
بادشاہی کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے خدائی کے دعوے کرنے والے، کسی کی ناک میں صرف ایک چھوٹا سا بچہ گھسایا، اس کی شہنشاہی کا سارا نشہ اتر گیا۔ کسی کو سمندر کی موجوں میں جب پھنسایا تو وہ پھنسنے کے بعد جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، ان موجوں میں جب موت رقص کرتی ہوئی سامنے دکھائی دی تو وہاں وہ بھی پکار اٹھا کہ آج میں اس خدا پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ اس وقت آواز آئی کہ اب تیرا ایمان لانا کسی کام کا نہیں ہے۔ ماننے کا وقت تو وہ تھا کہ جب تجھے تخت دیا تھا، سلطنت دی تھی، اقتدار دیا تھا، قوت اور طاقت دی تھی، اس وقت اس مالک حقیقی کو بھول گئے، اور آج پھنسنے کے بعد پھر اس کے سامنے جھک رہے ہو۔ اب یہ جھکنا تمہارا جھکنا نہیں، یہ اس کا اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ جھکانا ہے، اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ جھکانا ہے۔ تو لہٰذا خالق کائنات نے لہو ملک السماوات والارض کے ان دو جملوں سے کائنات انسانی کو ایک پیغام دیا، ایک میسج دیا کہ لوگوں تمہاری سلطنت کے مختلف دائرے ہوں گے، تمہارے اقتدار کے مختلف دائرہ کار ہوں گے، کسی کا اقتدار چھوٹی سطح کا ہوگا، کسی کا اقتدار بڑی سطح کا ہوگا، کسی کا اقتدار اپنے گھر کے حد تک ہوگا، کسی کا اقتدار اپنے محلے کی حد تک ہوگا، کسی کا اقتدار ایک خطے کی حد تک، ایک ملک کی حد تک، ایک سلطنت کی حد تک، اور کسی کا اقتدار کئی اسٹیٹس کے اوپر محیط ہوگا۔ جیسے امریکہ ہے، کئی اسٹیٹس اس کے اندر آتی ہیں، رشیا ہے، کئی اسٹیٹس آتی ہیں، کئی اس کے اندر سے نکل گئی ہیں، انڈیا ہے، کئی اسٹیٹس اس کے اندر آتی ہیں۔ تو فرمایا ہر ایک کے اقتدار کا ایک دائرہ کار ہے، اور کئیوں کو پھر اس سے بھی اوپر کا اقتدار، طاقت دی کہ بڑی بڑی آزاد سلطنتیں بھی ان کے اقتدار کے سامنے جھکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اب یہ چھوٹی سطح سے لے کر اس عالمگیر سطح تک جس کو جو کچھ دیا، خالق کائنات نے فرمایا اے انسان تو مجھے تسلیم کرے یا نہ کرے، مگر جس سطح پر بھی پہنچ جائے تجھے یہ ماننا پڑے گا کہ اس اقتدار کا مالک تو نہیں، اس اقتدار کا مالک میں، اس طاقت اور قوت کا مالک انسان نہیں بلکہ کون ہے؟ خدائے رحمان ہے۔ وہ جب چاہتا ہے کسی کو دے دیتا ہے، جب چاہتا ہے کسی سے بولیے لے لیتا ہے، نہ دینے میں دیر لگتی ہے نہ لینے میں دیر لگتی ہے اس کو۔ تو لہٰذا پہلی چیز جو خالق کائنات نے اس کے ذریعے بیان کی وہ یہ کہ انسان کبھی بھی طاقت میں آ کر، قوت میں آ کر اپنے رب کو نہ بھول جائے، وہ خدا نہ بن بیٹھے، خدا وہی ہے، خدا اپنے اس مالک کے سامنے ہمیشہ سر و سجود رہے، اس کے حضور جھکا رہے، اور جب ذرائع تشکر اس کے حضور جو سر جھکا رہے گا تو فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکرانے کے طور پر میرے دربار میں جھک گئے تو میں اپنے کرم نوازیوں میں اور اضافہ کر دوں گا، اپنی عطاؤں میں اور اضافہ کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا، ناشکری کی میری نعمتوں کی، اور نعمت دینے والے کو بھول گئے اور خود مالک بن کے بیٹھ گئے، تو فرمایا ان عذابی لشدید، ایسے بدبختوں کے لیے میرا عذاب بڑا، میری گرفت بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، پھر جب وہ پکڑ میں لیتا ہے تو کوئی اس کی پکڑ سے بچا نہیں سکتا۔ انسان کو خواب و خیال بھی نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے میری کرسی بڑی مضبوط ہو گئی، میں نے ساری رکاوٹیں اپنے راستے سے ہٹا دی، میں نے سارے مخالفوں کو کچل دیا، میں نے ناحق انسانیت کے خون کے اوپر اپنا تخت سجا دیا، اب تو کوئی سر اٹھانے کی جرات کر نہیں سکتا۔ بڑے بڑے نمرودوں نے، فرعونوں نے، یزیدوں نے، یزید نے بھی سوچا کہ حسین ابن علی کو راستے سے ہٹا دیا، اب میری بادشاہ کو کس سے خطرہ ہے؟
تخت کو کوئی خطرہ بولیے نہیں. اور ہر دور کے یزیدی سوچ کے ہمیں لوگ یہی سمجھتے رہے کہ بس یہ چھوٹی سی رکاوٹ ہے، اس کو ہٹا دیں کوئی خطرہ نہیں، پھر ہمارا تخت سلامت، پھر یہ اقتدار ہماری نسلوں میں جائے گا. مگر وہ مالک حقیقی کہتا ہے کہ جسے چاہتا ہوں دے دیتا ہوں، جس سے چاہتا ہوں بولیے. تو جب لینے پہ آتا ہے تو پھر حاضرین محترم صدیوں کی پلاننگ ایک طرف رہ جاتی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ اچانک راتوں رات تک الٹ جاتا ہے اور آگے کئی دہائیوں تک اقتدار کے خواب دیکھنے والے اٹھا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے. اگر پھر بھی خدا یاد نہ آئے تو اس سے بڑی بدبختی، اس سے بڑی بدنصیبی اور کوئی نہیں ہو سکتی. تو رب کائنات نے انسان کو اس امر کی طرف متوجہ کیا کہ تیرے پاس جتنی بھی طاقت اور جتنی بھی قوت، عزت، شان، مقام، مرتبہ تجھے اس دنیا کے اندر اگر میسر آ جائے تو کسی موڑ پر بھی، وہ چھوٹے سطح کا اقتدار ہو یا بڑے ہائی پیمانے پر ہو، انٹرنیشنل لیول کا ہو، مگر کسی پیمانے پر بھی اپنے اس رب کو نہ بھولنا ہے جو حقیقی اقتدار کا مالک ہے، جس کی بادشاہی صرف انسانوں پر نہیں، جس کی بادشاہی صرف زمینوں میں نہیں، آسمانوں میں، ہواؤں میں، خلاؤں میں، ہر شے اس کی حکومت کے تابع ہے. تم نے تو صرف چند انسانوں پر اقتدار حاصل کیا، اسے نہیں دیکھتے کہ جس کے حکم کے تابع چاند، سورج اور ستارے بھی جس کے حکم کی تعبیر کرتے ہیں. یہ بارش کس کے حکم سے برستی، یہ گٹائیں کس کے حکم سے ایک شہر سے چل کر دوسرے شہر میں جاتی ہیں، یہ ہوائیں سب کچھ اڑا کے شرق سے غرب تک کس کے حکم سے لے جاتی ہیں، یہ سمندروں سے بخارات اٹھا کر آسمانوں میں بادل سجانے والا کون ہے، اور ان بادلوں سے بارش اتارنے والا کون ہے، اس بارش سے مردہ زمین کو زندہ کرنے والا کون ہے. ایک دانے سے کونپل اگانے والا، اور اس ایک کونپل کے اندر 100 کونپل، 7 بالیاں، اور ایک بالی کے اندر 100 دانے. یہ سارا اقتدار، یہ ساری قوت، یہ ساری طاقت کا مالک کون ہے؟ اے انسان، تو نے تو ابھی اقتدار اور طاقت اور بادشاہی کا وہ منظر اور وہ نظارہ دیکھا ہی نہیں. تجھے تو چھوٹی سی قوت ملی تو تو سمجھ بیٹھا کہ میں ہی سب کچھ. حقیقی اقتدار کا مالک تو وہ ہے کہ ہر شے جس کے حکم کے، بولیے، کوئی شے اس کے حکم کے خلاف پر نہیں مار سکتی. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. ہر کوئی اس کے آگے جھکا ہوا ہے، کوئی اپنی مرضی سے جھکا ہوا ہے اور کسی کو اس نے پکڑ کے زبردستی جھکا رکھا ہے، مگر کوئی اس کے سامنے سر اٹھانے کی جرت. یہ ہے اس کی حقیقی بادشاہ. اور اس حقیقی بادشاہ کے بعد آگے خالق کائنات نے بڑی لطیف بات کی، فرمایا لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت. اتنا عظیم بادشاہ ہے کہ جو تمہاری زندگی کا بھی مالک ہے اور تمہاری موت کا بھی مالک ہے. زندگی بھی اسی کے اختیار میں اور موت بھی اسی کے اختیار میں. تمہارا زندہ رہنا یہ بھی اس کی قدرت سے ہے، اور تمہارا موت کے گھاٹ اتر جانا یہ بھی اسی کی قدرت کاملہ کے تحت ہے. اور اپنی اس شان کو اللہ پاک نے یحیی و یمیت کو قرآن مجید کے اندر ایک مقام پر نہیں بلکہ 20 مقامات پر بیان کیا. یہ یحیی کے ذریعے یعنی حیات بخشی کی جو اپنی شان ہے خالق کائنات نے، اس کو قرآن مجید میں 27 مقامات کے اوپر بیان کیا. اور وَيُمِيتُ، موت دینے کی یہ جو شان ہے خالق کائنات کی، اس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 21 مقامات کے اوپر بیان کیا، ان لفظوں کے ساتھ کہ وہ زندہ بھی کرتا ہے اور بولیے مارتا بھی ہے. تو لہٰذا جب اس نے یہ کنسپٹ دے دیا کہ زندگی اور موت کا مالک میں ہوں، اس میں پہلا پیغام یہ ہے کہ لوگوں اس
اپنی زندگی کو، یہ جو 4 روزہ آپ کو زندگی ملی، آپ اپنے آپ کو اس زندگی کا مالک نہ سمجھنا، اس زندگی کو دائمی نہ سمجھنا، اس زندگی کو ابدی نہ سمجھنا، اس زندگی کو لازوال نہ سمجھ بیٹھنا، یہ نہ سمجھنا کہ بس دنیا میں آ گئے تو اب ہم ہی سب کچھ ہیں. نہیں، فرمایا یہ زندگی دینے والا بھی کوئی ہے اور یہ زندگی تم سے لینے والا بھی. اب پہلا خطاب تھا بادشاہوں سے، شہنشاہوں سے، ارباب اقتدار سے کہ اقتدار دینے والا بھی کوئی ہے اور اقتدار لینے والا بھی کوئی ہے. اب یہاں پوری خلق سے خطاب ہے کہ جس کو ہم نے، جس ذی روح کو اس دنیا کے اندر ہم نے حیات عطا کی، دنیا میں آنے کے بعد اے انسان تو اپنے آپ کو اپنی زندگی کا بھی مالک نہ سمجھنا. تیری زندگی بھی کسی کی محتاج ہے، یہ کسی کے تصرف میں ہے، کسی کے حکم کے تابع ہے. تیرا زندہ رہنا بھی اس کے کرم پر ہے اور تیرا موت کے گھاٹ اتر جانا یہ بھی خالق کائنات کے دست قدرت میں. اس کو خالق کائنات نے قرآن مجید کی سورہ ملک کے اندر بھی بیان کیا. فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، وہاں بھی پہلے اپنی بادشاہی کا ذکر کیا کہ ساری بادشاہیاں کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آگے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، وہی ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور وہی ہے جس نے زندگی کو پیدا کیا. تو زندگی اور موت کا خالق بھی وہی ہے اور زندگی اور موت کا مالک بھی وہی ہے. تو یہاں پہلا تصور جو خالق کائنات نے دیا وہ یہ کہ انسان کبھی بھی اپنے آپ کو اپنی حیات کا، اپنی زندگی کا مالک نہ سمجھے، بلکہ ہر وقت اس رب سے ڈرتا رہے کہ معلوم نہیں کس وقت اس کی طرف سے بلاوا آ جائے اور یہ زندگی کا چراغ گل ہو جائے. اور دوسری اہم چیز یوحی و یمیت کے ذریعے جو اللہ پاک نے دوسرا پیغام دیا وہ یہ کہ اے انسان مرنے کے بعد جیسے وہ زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. لہذا مرنے کے بعد یہ نہ سمجھنا کہ بس تیرا خاتمہ ہو گیا، اینڈ ہو گیا اور اس کے بعد کوئی زندگی نہیں اور اس کے بعد کوئی باس پرس نہیں، بلکہ وہ چونکہ زندگی اور موت کا جو مالک ہے وہ خود کہہ رہا ہے کنتم امواتا، تم مردہ تھے فاحیاکم، اس خدا نے تمہیں زندگی عطا کی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت عطا کرے گا، ثم یحییکم، پھر مرنے کے بعد تمہیں پھر زندگی عطا کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس رب کی بارگاہ میں واپس میدان حشر میں لٹائے جاؤ گے. تو در حقیقت اپنی موت و حیات کی ملکیت کو بیان اس لیے کر رہا ہے کہ جس نے یہ زندگی تمہیں آج عطا کی ہے، مرنے کے بعد یہ نہ سمجھنا کہ زندگی ختم ہو گئی، نہیں، ایک بار پھر دوبارہ وہ زندگی دینے والا ہے اور دوبارہ زندہ کر کے وہ اپنے دربار میں اور اپنی بارگاہ میں تم سب کو حاضر کرنے والا ہے. یہ جو زندگی اور موت پر اللہ رب العزت کی قدرت ہے، اس کو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر خالق کائنات نے بیان کیا کہ وہ کیسے موت کا مالک ہے اور کیسے زندگی کا مالک ہے. قرآن مجید کی سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 259 رب کائنات نے وہاں ایک واقعہ بیان کیا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام، اللہ کے نبی، اللہ کے نبی، آپ ایک سفر پر جا رہے تھے، اپنی سواری پر سوار ہو گئے، راستے میں ایک بستی سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو بستی ہے وہ بالکل زمین بوس ہو چکی، اس گھر کی چھتیں گری ہوئی اور اس کے مکین، ان کی ہڈیاں بھی خاک میں ملی ہوئی اور وہ بستی بالکل جس کو نابود ہوئی ہوئی ہے. وہاں پہنچ کر پیغمبر تھے، اس کے ذہن میں خیال آیا اور جب خیال آیا تو ساتھ ہی انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کر دیا، عرض کی یا اللہ تیرا فرمان یہ ہے کہ میں زندگی کا بھی مالک ہوں اور موت کا بھی مالک ہوں اور ہر ایک کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کروں گا، تو اے مالک الملک مجھے بتا تو صحیح ان بستی والوں کو جن کی ہڈیاں خاک میں مل گئی تو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟
اس پر خالق کائنات نے فرمایا میرے نبی کیا تجھے میری قدرت پر ایمان نہیں؟ عرض کی مولا ایمان جو ہے اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے فَمَاتَهُ اللَّهُ فِي أَطْعَامٍ، رب ذوالجلال نے اسی مقام پر اپنے پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے مار دیا، موت طاری کر دی۔ اب وہ حالت موت میں رہے، 100 سال کے بعد خالق کائنات نے دوبارہ زندہ کیا۔ 100 سال کے بعد کیا؟ دوبارہ، یعنی یہ ایک پریکٹیکل مشاہدہ کروانا تھا کہ دیکھ میں موت کا بھی مالک ہوں اور حیات کا بھی۔ جب 100 سال کے بعد زندہ کیا، اب زندہ کر کے پوچھا قال کم لبثت، اے میرے پیغمبر بتا یہاں تم نے اس بستی میں کتنا عرصہ گزارا؟ اب اللہ کے نبی نے عرض کی لبثت یوما او بعض یوم، باری تعالیٰ مجھے تو لگتا ہے جیسے ایک دن گزرا ہے یا ایک دن کا بھی کچھ وقت گزرا ہے، آدھا دن گزرا ہوگا، چند گھنٹے گزرے ہوں۔ اب خالق کائنات نے فرمایا میں تجھے اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرواؤں۔ قال بل لبثت 100 عام، اے میرے نبی تو نے ایک دن نہیں بلکہ اس بستی کے اندر تو نے 100 سال گزارے۔ کتنا زمانہ؟ 100 سال حالت موت میں رہے۔ اب پیغمبر جب یہ سنا تھا کہ 100 سال گزر گئے، ساتھ ہی خالق کائنات نے فرمایا اچھا میں تجھے اپنی قدرت کا ایک اور رنگ بھی دکھاؤں۔ اب فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک، اے میرے نبی ذرا اپنے کھانے پینے کی طرف دیکھ۔ مسافر تھے تو دوران سفر اپنے ساتھ جو کھانے پینے کا ساز و سامان لے کے چلے تھے، فرمایا اس کی طرف دیکھ۔ قرآن کہتا ہے لم یتسنہ، جب نبی نے اپنے اس کھانے پینے کو دیکھا تو کھانا تر و تازہ ہے، تر و تازہ ہے، باسی بھی نہیں ہوا، ٹھنڈا بھی نہیں ہوا، جیسا لائے تھے ویسے کا ویسا ہی۔ اور حیرت میں گم ہو گئے، کہنے لگے مولا تو کہہ رہا ہے کہ 100 سال گزرے، یہاں تو لگتا ہے ایک لمحہ بھی گزرا نہیں، کھانا تو اسی طرح تر و تازہ۔ رب نے کہا یہ میری قدرت کا ایک نظارہ تھا، اب ایک اور مشاہدہ کرواتا ہوں۔ فانظر الی حمارک، اب ذرا اپنی سواری کو دیکھ، اپنی سواری کو، خچر گدھا جس کے اوپر وہ سوار ہو کے جا رہے ہیں، جب ادھر دیکھا تو وہ مر کر اس کی ہڈیاں بھی خاک میں مل چکی تھی، اس کی ہڈیاں بھی خاک میں مل چکی تھی۔ اب فرمایا بتا 100 سال کے گزرنے کا کچھ اندازہ ہوا؟ اللہ کے نبی نے جب اسے دیکھا نا اپنی سواری کو کہ اس کی ہڈیاں بھی خاک میں مل چکی، تب کہا کہ باری تعالیٰ تو ہی زندگی کا بھی مالک ہے اور تو ہی موت کا بھی، اور پھر زندگی اور موت کا صرف مالک نہیں بلکہ اس تصرف اور اختیار کا بھی مالک ہے۔ چاہے تو جس کے اوپر 100 سال گزر جائیں اور 100 سال گزرنے کے باوجود اثر ایک لمحے کا بھی دکھائی نہ دے، اور چاہے تو اس کے اوپر 100 سال گزرنے کے بعد ان 100 سالوں کا اثر بھی دکھا دے۔ تو یوں اللہ رب العزت نے فرمایا یہ ہے میری قدرت کاملہ کا رنگ جو ہم نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دکھایا، اور ان کو بتایا کہ یوں ہم مارتے بھی ہیں اور یوں ہم اپنے بندوں کو زندہ بھی کرتے ہیں۔ اور پھر قرآن مجید نے اس سے بھی اگلی بات کی، یہ تو مارنے اور زندہ کرنے کا ایک مشاہدہ تھا۔ خالق کائنات نے فرمایا میں زندگی اور موت کا ایسا مالک ہوں کہ اگر چاہوں تو بغیر اسباب کے زندگی کو برقرار رکھتا ہوں، اور اگر چاہوں تو ظاہری حالات موت کے بے شک نہ بھی ہوں، اچانک ناگہانی صورت کے اندر وہاں موت واقعہ کر دیتا ہوں، اور کہیں زندگی کے آثار نہ بھی ہوں تو میں اپنے بندوں کو چاہوں تو زندہ رکھ سکتا ہوں۔ کیسے؟ اب ایک مشاہدہ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو کروایا، اور یہاں قرآن مجید کی اگلی آیت کریمہ کی طرف آنے سے پہلے یہاں ایک روایت سیدنا اسرائیل علیہ السلام، چونکہ موت کا فرشتہ تو وہی ہے، روح قبض کرنے والی ڈیوٹی کس کی ہے؟ اسرائیل علیہ السلام کی۔ ان سے پوچھا گیا کہ اسرائیل تم نے ساری دنیا کی روحیں قبض کی،
ہر ایک کو موت کے گھاٹ اتارا، مگر یہ بتاؤ کہ کیا کبھی کسی کی روح قبض کرتے ہوئے آپ کو اس کے اوپر ترس بھی آیا؟ کبھی اس کے اوپر رحم بھی آیا؟ اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ ہاں 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ پاک نے مجھے روح قبض کرنے کا حکم دیا اور میرا دل دہل گیا، مجھے ترس آیا، مجھے بڑا رحم آیا۔ اور وہ 2 مرتبہ کون سی تھی؟ ان سے پوچھا گیا، وہ کہنے لگے کہ ایک بار ایک سمندر کے اندر جہاز چل رہا، کشتی تھی، جہاز تھا، اس کے اندر کئی مسافر تھے، پورا ایک خاندان تھا۔ خالق کائنات نے مجھے حکم دیا کہ ان تمام لوگوں کی روح قبض کر لیں۔ اب اس پورے جہاز کے اندر جتنے لوگ تھے ان کی روح قبض کرنے کا جب حکم آیا تو آرڈر ملا کہ اس جہاز کو سمندر میں ڈبو دے، غرق کر دے اور ان کی روح قبض کر لے۔ اب جب میں اس جہاز کو سمندر میں ڈبونے لگا اور سب کی روح قبض کرنے لگا تو وہاں بالکل نومولود ایک دن کا بچہ بھی تھا۔ رب نے کہا اس بچے کی روح قبض نہیں کرنا، اسے چھوڑ دینا۔ اب جہاز غرق ہو گیا، سب کی روح قبض ہو گئی اور ایک جہاز کے پٹے کے اوپر وہ معصوم بچہ تیرتا تیرتا کنارے پر لگ رہا ہے، جنگل میں جا کے سائڈ پہ لگ رہا ہے۔ اور اس وقت میرے دل نے کہا کہ مالک تو نے اگر ان ساروں کی روح قبض کروانی تھی تو اس چھوٹے سے ایک معصوم کو نے تنہا سمندر کی لہروں میں کیوں چھوڑ دیا؟ یہ اب کہاں جائے گا؟ اس کا کون پرسان حال ہو؟ اگر سبھی کو مارنا تھا تو اس کی موت کا بھی حکم جاری کر دیتا، مگر خالق کائنات نے اس لمحے فرمایا کہ اسرائیل تو نہیں جانتا کہ میں جس کو بچانا چاہوں تو کہاں سے بچا کر کہاں لے جاتا ہوں، اور جس کو اٹھانا چاہوں تو کہاں سے اٹھا دیتا۔ کہتے ہیں کہ وہ بچہ کنارے لگ گیا، اور یہ تو میری زندگی کا پہلا موقع تھا کہ جب مجھے اتنا ترس آیا، رحم آیا کہ اگر سب کوئی کی موت کا حکم تھا تو اس بچے کو کیوں چھوڑ دیا گیا۔ اور دوسرا موقع اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت مجھے ترس آیا کسی کو کی روح قبض کرتے ہوئے کہ جب شداد، جس کو اللہ رب العزت نے بڑی دولت دی تھی، مال دیا تھا، اور اتنا مال اور اتنی دولت دی تھی کہ اس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنی دولت سے خرید رکھا تھا، بڑی بڑی سلطنتیں اور بادشاہیاں اس نے خریدی ہوئی تھی، ہر شے اس کے زیر تسلط تھی۔ اور بالآخر وہ بھی خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، اور خدائی کا دعویٰ کرنے کے بعد پھر اس نے باقاعدہ اللہ رب العزت کی جنت کے مقابلے میں ایک جنت تیار کروائی، جنت تیار کروائی، اور اس جنت کی تیاری میں اس کے 300 سال لگے۔ 3 صدیوں تک وہ جنت ڈیولپ ہوتی رہی، کنسٹرکشن ہوتی رہی، اس میں خدا جانے محلات بنے، باغات بنے، نہریں بنے، جو جنت کا ایک تصور تھا اس نے 3 صدیاں لگا کر جب جنت تیار کی، اور 300 سال کے بعد جب اسے پیغام ملا کہ آپ کی جنت تیار ہو چکی، اب آؤ ذرا اپنی جنت کا نظارہ کر لو، اس کا دورہ کرو، اس کا وزٹ کر لو، اور اس جنت کا افتتاح کر لو۔ جب وہ 300 سال کے بعد اس جنت میں پہنچا، جنت کو دیکھنے کے لیے اس کے دروازے سے جب داخل ہونے لگا تو جنت کے دروازے سے گزرتے ہوئے ابھی ایک پاؤں اس نے اندر رکھا، ایک باہر تھا۔ اسرائیل کہتے ہیں مجھے حکم آ گیا کہ یہیں اس کی روح قبض کر دو، یہیں پہ اس کی روح قبض کر دو۔ اس وقت کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مولا اگر تم نے اس کو اتنی چھوٹ دی، اتنی طاقت دی، اتنی دولت دی، اس نے اتنا کچھ کیا، چند لمحوں کے لیے تھوڑی سی اور مہلت دے دیتا تاکہ یہ اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ تو لیتا۔ مگر خالق کائنات نے فرمایا نہیں، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بغیر اسباب کے تمہیں جہاں ترس آیا تھا کہ اس معصوم بچے کو
دریا کے اندر، سمندر کے اندر تنہا کیوں چھوڑ دیا؟ اس کی ساری فیملی جب غرق ہو گئی، ان کی روحیں قبض ہو گئی، تو اس کو بھی اٹھا لیتا۔ خالق کائنات نے فرمایا اسرائیل در حقیقت یہ وہی بچہ ہے، کیا وہی بچہ جسے اس سمندر کے اندر ہم نے تنہا چھوڑا تھا، اور ملک الموت بھی سوچ میں گم تھا کہ یہ کہاں جائے گا۔ رب نے کہا دیکھیں سمندر کی لہروں سے اٹھا کر اس کو ہم نے دنیا کا اتنا بڑا انسان بنا دیا، دولت دی، طاقت دی، سلطنت دی، حتیٰ کہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگا اور بادشاہوں کو خریدنے لگا، اور پھر میرے مقابلے میں آ کر اس نے جنت تیار کروائی، جہاں زندگی کے اسباب نہ تھے وہاں سے اٹھا کر اسے یہاں تک لے گیا، تاکہ پتہ چلے کہ حقیقی زندگی کا مالک کون ہے؟ خدا۔ اور جب وہاں لے گیا اور اسے جب یقین ہو گیا کہ اب میری زندگی دائمی ہے، جنت بنا لی، اب اسے موت کا دور دور تک کوئی معمولی سا اندیشہ بھی نہ تھا۔ ابھی جنت دیکھنے گیا، ایک پاؤں اندر ہے ایک باہر ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا اب روح قبض کر لو، تاکہ اسے خبر ہو جائے کہ موت کا مالک بھی میں، چاہوں تو وہاں سے بچا سکتا ہوں اور چاہوں تو یہاں سے اٹھا سکتا ہوں۔ حاضرین محترم، یہ ہے لہو یحیی و یمیت، اور اس کو قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے سورہ کہف کو اگر پڑھے تو 309 سال تک اصحاب کہف ایک غار کے اندر سوئے ہوئے۔ کتنا زمانہ؟ 309 بولیے 309 سال۔ اب ایک جنگل ہے، ویرانہ ہے، ایک غار ہے، اور اس غار کے اندر سوئے ہوئے کتنا زمانہ؟ 3 صدیاں بیت گئی، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ ظاہری دنیا کے اسباب ہے، نہ کچھ ہے، مگر قربان جائے مولا تیری قدرت کاملہ پر کہ تو جسے زندہ رکھنا چاہے تو بغیر کھائے پیے 3 صدیاں سلا کے زندہ رکھ لے۔ ہے کوئی تصور انسانی زندگی کا؟ 300 سال زندگی ہو اور اس میں نہ کھانا ہو، نہ پینا ہو، نہ دنیا کے اسباب ہو، بولیے پھر کون ہے مالک زندگی کا اور کون ہے مالک موت کا؟ اور حاضرین محترم، وہ تو مالک ہے ہی، وہ تو مالک، اس کے اختیار میں تو زندگی بھی ہے اور موت بھی ہے۔ اب خالق کائنات کا قرآن کہتا ہے کہ رب کائنات نے فرمایا لوگوں میں تو مالک ہوں ہی، جسے چاہوں زندگی دے دوں، جسے چاہوں موت دے دوں، مگر جو میرے ہو جاتے ہیں میں ان کو بھی یہ شان دے دیتا ہوں کہ جسے چاہے زندگی دے دے، جسے چاہے موت۔ میری بادشاہی اور میرا اختیار تو ہے ہی، کوئی میرا ہو جائے اور کیسے شان دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اب یہی قرآن مجید کی سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 260، آپ نے بھی اللہ کی بارگاہ میں وہی حضرت عزیر والا سوال کیا کہ باری تعالیٰ بتا کیف تحیی الموتى، کہ تو مارنے کے بعد اپنی مخلوق کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں؟ قال بلا، جی ہاں مولا یقین تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، مگر میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا خذ اربع من الطیر، فرمایا ابراہیم 4 پرندے لے، فصرہن الیک، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر، اور پھر اس کے بعد ان 4 پرندوں کو ذبح کر، ذبح کرنے کے بعد ان 4 پرندوں کا گوشت آپس میں مکس اپ کر دے، اور مکس اپ کرنے کے بعد ان 4 پرندوں کا گوشت 4 مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ دے، 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ دے، اور خود درمیان میں کھڑے ہو جاؤ، اور درمیان میں کھڑے ہو کر خالق کائنات فرما رہا ہے ثم ادعوهن، پھر ان پرندوں کو آواز دے، پرندوں کو کیا کر؟ آواز دے، اپنی طرف بلا، جب تو آواز دے گا تو فرمایا یأتینک سعیا، آپ دیکھیں گے کہ وہ پرندے بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے ابراہیم تیرے پاس آ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جب 4 پرندوں کو ذبح کیا، گوشت بنا کر اب موت کے گھاٹ اتار کر 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دیا، خود درمیان میں کھڑے ہیں اور آواز دے رہے ہیں۔ جب ابراہیم نے آواز دی تو 4 پرندے زندہ ہو کر اڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے،
خالق کائنات نے فرمایا میرے خلیل تو نے پوچھا تھا کہ میں مارنے کے بعد زندہ، بولیے یاد ہے سوال کیا کیا تھا کہ مارنے کے بعد میں زندہ کیسے کروں گا؟ اس نے کہا میری شان تو جدا ہے، میرا تو مقام ہی کچھ اور ہے، میں تو خالق ہوں، مالک ہوں، تو نے پوچھا تھا میں کیسے کروں گا؟ ابراہیم نظارہ تجھے کیا کروایا؟ فرمایا میرے کہنے پر تو نے آواز دے، کیا؟ اور یہ نہیں کہا کہ میری طرف سے انہیں بلانا، یہ کہنا کہ رب تمہیں کہہ رہا ہے زندہ ہو کے آ جاؤ، نہیں، ثم ادعوہم، فرمایا ان گوشت کے ٹکڑوں کو ابراہیم تو نے بلانا ہے، یاتینا تصاعیا، اگر تیرے بلانے پر زندہ ہو کے آ سکتے ہیں تو میرے اٹھانے پر مردے کیوں نہیں؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، یا حیدری۔ یہ شان خلیل ہے، شان جلیل کا عالم کیا ہو؟ فرمایا اگر تیری آواز پر وہ مردہ گوشت کے ٹکڑے زندہ ہو کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو سکتے ہیں تو پھر پوچھتا ہے کہ میں کیسے زندہ کروں گا؟ جب میں آواز دوں گا تو اس وقت زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ تو رب کائنات کا قرآن بتا رہا ہے کہ اس کی تو شان، وہ تو مالک ہے ہی زندگی اور موت کا، مگر جو اس کا ہو جائے وہ اسے بھی زندگی اور موت کی ملک عطا کر دیتا ہے، جسے چاہے زندگی دے دے، جسے چاہے موت دے دے۔ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب تھوڑا سا آگے چلیں تو خالق کائنات نے یہ زندگی اور موت کے اوپر جو خاص تصرف کیا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں پرندوں کی شکل میں مٹی کی مورتیاں بناتا ہوں، مٹی کی جب مورتیاں بناتا ہوں فانفخ فیہ، پھر ان کے اندر پھونک مارتا ہوں۔ اب سوچنے کی بات ہے، اللہ کا نبی ہے، مٹی اٹھائی اپنے ہاتھ سے، وہ مٹی کی کا پرندہ بنایا اور پھونک بھی اپنے منہ سے ماری۔ فرماتے ہیں جب میں اس میں پھونک مارتا ہوں فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ کے اذن سے مٹی کا پرندہ جاندار پرندے کی صورت میں ہوا میں اڑنا شروع کر دیتا ہے، ہوا میں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ اب مٹی کی مورتی بھی خود بنائی اور پھونک بھی خود ماری، بولیے پھونک۔ اب یہاں سے خود قرآن مجید ایک حقیقت کو واضح کر رہا ہے کہ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پھونکوں میں کچھ نہیں رکھا، بولیے اسلام اور پھونک میں کوئی حیثیت نہیں، اگر کوئی حیثیت نہیں تو وہ مٹی کی مورتی پرندہ کیسے بن گئی؟ ایک پھونک سے، وہ مٹی کی مورتی ایک پھونک سے، بولیے پرندہ کیسے بن گئی؟ خالق کائنات نے فرمایا کہ ہم اپنے محبوبوں کو، اپنے انبیاء کو اور اولیاء کو یہ شان عطا کرتے ہیں کہ وہ جس شے کو مردہ کو اگر پھونک بھی مار دے تو وہ مردہ زندہ ہو کے اڑنا شروع۔ اور پھر صرف یہی تک نہیں، وہ تو مٹی کی مورتی کو پھونک مار کے زندہ کیا، اور آگے فرماتے ہیں فَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں قبروں کے اندر مدفون مردوں کو بھی اللہ کے اذن سے پھونک بھی نہیں، خالی آواز دیتا ہوں قُم بِإِذْنِ اللَّهِ، اٹھ جاؤ اللہ کے حکم سے، تو وہ مردہ زندہ ہو کے قبر سے باہر آ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزہ پر اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ائمہ مفسرین نے بیان کیا کہ جب آپ نے مردوں کو زندہ کیا، آپ کے زمانے، ہر زمانے کے اندر مختلف سوچ کے لوگ ہوتے ہیں اور کچھ مختلف سوچ کے لوگ ہوتے ہیں، اب ان کی ایک اپنی ایک ذہنی اسکیچ ہوتا ہے اور آپ ان کے مختلف سوالوں کو اور اعتراضوں کو ختم کر نہیں سکتے۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، وہ کہنے لگے لگتا ہے کہ شاید یہ مردے تھے ہی، یہاں تک لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ مردے، یہ زندہ ہی ایسے ہی دفنائے اور ایسے ہی ان کو کھا لیا۔ انہوں نے کہا جی اب وہ مردہ آپ نے زندہ کرنا ہے جو ہم کہیں،
جو ہم کہیں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے گئے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی قبر پر. کس کی قبر پر؟ نوح علیہ السلام کے بیٹے کی قبر پر، جو 4,500 سال پرانی. کہا کہ اس کو زندہ کر کے دکھاؤ. اب ان کا اپنا خیال تھا، انہیں کیا معلوم کہ جسے اللہ طاقت دیتا ہے پھر وہ 4,000 سال یا 400 سال اس کے لیے کوئی معنی نہیں. آپ نے جا کر آواز دی قم بِإِذْنِ اللَّهِ. حضرت نوح کے صاحبزادے وہ اپنی قبر سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، اور اٹھتے ہی انہوں نے پوچھا، لوگوں سے پوچھا، قیامت تو نہیں آ گئی؟ قیامت تو نہیں آ گئی، چونکہ ان کا یقین یہی تھا کہ اب قیامت سے پہلے اٹھنا نہیں ہے. لہذا انہوں نے سمجھا کہ قیامت آ گئی، مجھے اٹھایا جا رہا ہے. ان سے جب لوگوں نے پوچھا کہ بتاؤ تم کیسے اٹھ کے آ گئے ہو، کہنے لگے میں اپنی قبر میں سویا ہوا تھا، اچانک مجھے آواز آئی عجب روح اللہ، اے اللہ کے بندے تیری قبر پر روح اللہ کھڑے ہو کر تجھے آواز دے رہے ہیں. ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے باہر نکلا. بس میں نے یہ غیب سے آواز سنی اور ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے میں باہر آ گیا. تو یہ شان اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو بھی عطا کرتا ہے اور اپنے اولیاء کو بھی عطا کرتا ہے. یہ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، اور پھر تاجدار کائنات کی شان کا عالم کیا ہوگا. یہاں بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو معجزاتاً مردوں کو زندہ کیا تو وہ بس وقتی طور پر ایسے صرف دکھانے کے لیے زندہ تھے، حقیقی زندگی نہیں تھی. بس اٹھے اور اس کے بعد پھر وہیں مر گئے. پیغمبر کے ہاتھ میں اس لیے آگے کچھ نہیں. تو یاد رکھ لیں کہ اللہ کے نبی کے اختیار میں سب کچھ ہے. نبی کے اختیار میں کیا سب کچھ؟ بولیے. چونکہ زندگی اور موت کا مالک تو وہی ہے، مگر شان اس نے اپنے پیغمبر کو بھی دی. اور یہاں چونکہ نماز کا وقت ہو گیا، میں اس روایت کے اوپر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ویسے تو پھر یہ انبیاء کی ابھی بات ہوئی، ابھی تو اولیاء کا باب ہے کہ اللہ نے ان کو بھی یہ شان دی. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے قاضی ایاز مالکی نے الشفاء کے اندر روایت بیان کی ہے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے. وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے آ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں زمانہ جاہلیت کے اندر چونکہ بچیوں کو لوگ زندہ درگور کر دیتے تھے، مٹی میں دبا دیتے تھے. اس نے آ کر عرض کی کہ حضور میں نے اپنی بیٹی کو فلاں جنگل کے اندر جا کر اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کیا تھا. آقا آپ پر ایمان لایا. اب ایمان لانے کے بعد دل اتنا نرم ہو گیا ہے کہ وہ بیٹی کی یاد مجھے سونے نہیں دیتی، راتوں کو تڑپاتی ہے کہ میں کتنا ظالم تھا، میں نے کیسے اپنی بچی کو زندہ درگور کر دیا. حضور میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ مجھے ایک بار اپنی اس بیٹی سے ملوا دیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے لے چلو وہاں جہاں تم نے اس بچی کو دفنایا تھا، دبایا تھا. وہ اپنی بیوی کو لے کر حضور کی خدمت میں آ گیا. تاجدار کائنات اس کے ساتھ چل پڑے. چلتے چلتے جب اس جنگل میں پہنچے اس نے کہا حضور میں نے یہاں دبایا. آقا علیہ السلام اس بچی کی قبر پہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر اس کو آواز دی یا فلانا دے. عجیب. فرمایا بیٹی تجھے محمد عربی بلا رہے ہیں، ذرا جواب دو میری بات کا. بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ وہ بچی اپنی اس مٹی کے اندر سے، زمین کے اندر سے نمودار ہوئی. اس نے سر اٹھایا اور سر باہر نکالا اور عرض کی لبیک سعدیک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ میں آپ کی حاضر. آقا علیہ السلام نے اسے بلایا، اپنے پاس بلایا. اب قبر سے اپنے پاس بلا لیا اور پاس بلا کر اگلی بات جس کے لیے یہ ساری روایت میں نے آپ کو سنائی، تاجدار کائنات نے فرمایا بیٹی یہ دیکھ تیرے ماں باپ ہیں،
یہ دیکھ تیرے دونوں ماں باپ کھڑے ہیں، تیرے دفنانے کے بعد یہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے میرا کلمہ پڑھ لیا، مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، اب یہ مسلمان ہیں، انہوں نے پہلے جو بھی کیا چونکہ آج وہ اب مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، لہٰذا اگر تو چاہے تو میں تجھے ان والدین کے ساتھ رخصت نہ کر دوں۔ اب یہ خالی اٹھانا اور دکھانا کی حد تک معجزہ نہیں کہ بس زندہ کر کے دکھا کے دیکھ لیا کہ اصل میں وہی مر گیا۔ حضور کا یہ فرمانا کہ تیرے ماں باپ مسلمان ہو چکے، اگر چاہو تو میں کیا تمہیں ان کے ساتھ گھر نہ بھجوا دوں؟ جب یہ آقا نے فرمایا تو اس بچی نے خود انکار کر دیا، اس نے کہا لا حاجت لی یا رسول اللہ، اب مجھے ان والدین کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں، اس لیے کہ وجدت ربی خیرا منہما، جس رب کی بارگاہ میں جا چکی ہوں اس مولا کو ان ماں باپ سے زیادہ اچھا میں نے پایا۔ اب وہ بارگاہ چھوڑ کے ان کی طرف آنے کو دل نہیں کرتا۔ آقا علیہ السلام نے اس کے والدین کو جب بتایا کہ فرمایا یہ دیکھو اب اس کی آرزو، انہوں نے کہا حضور اگر اس کو وہاں ہم سے زیادہ بہتر ماحول میسر ہے تو ہم اپنی بات سے پیچھے ہٹتے ہیں اور ہم اس پر راضی ہیں کہ آپ نے اتنا کافی ہے کہ حضور ہمیں آپ نے اس کے ساتھ ملوا دیا۔ تو حاضرین گرامی قدر، یہ اللہ رب العزت کی شان کہ وہ زندگی اور موت کا خود مالک تو ہے ہی، مگر اپنی اس ملک اور اپنے اس اختیار کو جسے چاہتا ہے وہ آگے عطا بھی کر سکتا ہے، اپنے انبیاء کو بھی اور اپنے اولیاء کو بھی۔ تو حاضرین محترم، بس حقیقت یہی ہے کہ جو رب کائنات کا ہو گیا، جو اس کا کامل مطیع ہو گیا اور جس نے اس کی اطاعت کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا اور اپنا ساری بندگی اس کی رب اس کے حضور جھکا لیا، تو پھر خالق کائنات ظاہری بادشاہی اقتدار حکومت یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے موت پر بھی تصرف دے دیتا ہے اور اسے زندگی پر بھی حیات پر بھی بولیے تصرف عطا کر دیتا ہے۔ یہ آج کی اس درس عرفان القرآن کا جو شارٹ خلاصہ، چونکہ وقت آج ہمارے پاس تھوڑا تھا، میں نے کوشش کی ہے کہ ایسے بھاگتے دوڑتے جلدی جلدی اس کو مکمل کرنے کی، آرام سے تفصیل کے ساتھ۔ ابھی اولیاء کا چیپٹر ابھی باقی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی امت کے اولیاء کو بھی یہ شان دی ہے کہ وہ بھی جسے کہے نا قم بإذن اللہ، تو وہ بھی ان کے کہنے پر کیا زندہ ہو جائے، اور جس کو چاہے تو اس کی موت منسوخ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ شان بھی اللہ پاک نے ان کو عطا کی۔